اتأمرون الناس بالبر، آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتأمرون الناس بالبر، علماء یہود کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہودیوں سے جب ان کے رشتہ دار یہ پوچھا کرتے تھے نا کہ بھئی کیا یہی محمد ہے، کیا یہی ہے صفات ان کی، کیا یہی صحیح ہے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دین سچا ہے اور قرآن حق ہے، عمل کر لو اس کے اوپر چھپ کر، لیکن خود جو ہے وہ عمل نہیں کیا کرتے تھے اس پر۔ اللہ نے اسی کی عکاسی سے فرمایا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو جبکہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تم توریت پڑھتے ہو، یہودی علماء تم توریت پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتے تم کہ جو بیان کیا گیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو، استعانت یعنی مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے، دو چیزیں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ یہ مومنوں کے لیے حکم ہے کہ اے مومنوں اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو۔ صبر کے معنی ہوتے ہیں برداشت کرنا، تحمل، اور یہ صبر جو ہے وہ تین قسم کا، یعنی کہ ایک تو مصیبت پر صبر کرنا ہے، اور ایک عبادت اور اطاعت کی مشقتوں پر صبر کرنا، اور ایک نفس کو گناہوں سے روکنا، یہ سارا صبر کہلاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا والصلاۃ، اور نماز سے، کیونکہ نماز بھی صبر ہی ہے، نماز جو ہے نا یہ بھی صبر ہے، یعنی پنجگانہ نماز، اور خاص طور پر صبح فجر کی نماز، اور پھر سردیوں کے دنوں اس میں جو صبر ہوتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیے گا، میرے اور آپ کے آقا کا، روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوا کرتا تھا، بڑی تکلیف دہ عمل ہے، فاقہ ہوا کرتا تھا حضور کے گھر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو نماز میں مشغول فرما لیا کرتے تھے، مسجد میں تشریف لے جاتے، نماز میں مصروف ہو جاتے، تکلیف آئی، مصیبت آئی تو آپ نے نماز میں چلے گئے، آپ یعنی نماز سے صبر طلب کیا۔ حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خبر پہنچی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے اسی وقت نماز شروع کر دی، وہاں کھڑے ہوئے نماز میں مصروف ہو گئے، آپ نماز میں مشغول ہو گئے آپ، اور تدفین بھی ہو گئی، لوگوں نے تدفین بھی کر دی، اور آپ کو جب دیکھا تو آپ اسی وقت تک بھی نماز کے اندر مصروف تھے۔ آپ بزرگوں کا انداز ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، کبھی آزما کر دیکھیے گا، کبھی پریشانی ہو نا، کوئی تکلیف ہو، کوئی ٹینشن ہو زیادہ، وضو کریں اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، نفل پڑھنے لگ جانا، بس پہلے دیکھنا پھر ذرا کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام اللہ نے اسی لیے فرمایا، اور یہ پھر اس آیت پر عمل بھی ہو جائے گا، یہ آیت پر عمل بھی ہو جائے گا، قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کبھی کوئی پریشانی ہو نا وضو کر کے نماز میں شامل کر لینا، مشغول کر لینا اپنے آپ کو، پھر دیکھنا عمل کر کے کس قدر رب کائنات نزول فرماتا ہے رحمتوں کا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ نماز ایسی چیز ہے کہ جو بھاری ہوتی ہے نفس پر، لیکن جو خاشعین ہے نا، اللہ کا ڈر جن کے دلوں میں، ان کے لیے بھاری نہیں ہے، ان کے لیے بڑی آسان ہے، بڑی آسان ہے یہ نماز۔ جو مومن بندہ ہوگا نا، مومن بندہ جو خاشعین ہوگا، فرمایا کہ جس کا دل اور جسم ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر دل، جسم تو مسجد میں ہے لیکن دل بازار میں ہے،
جس مسجد میں ہے دل گھر میں ہے، جس مسجد میں ہے دل کاروبار میں ہے، تو پھر اس کے لیے تو مشکل ہوگی، اس کے لیے تو پریشان ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن خاشعین جو ہیں ان کے اوپر نہیں ہے بھاری ہے، دوسروں پر بھاری ہے۔ اور خاشعین کون؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، نماز ان پر بھی بھاری نہیں جن کو قیامت میں اپنے رب سے ملنے کا یقین ہے، جن کو یہ یقین ہے نا ہم اپنے رب سے ملیں گے قیامت میں۔ اور ایک مومن بندے کو یقین ہوتا ہے یار، مومن بندے کو یقین ہوتا ہے۔ فرمایا نماز اس کے لیے بھی بھاری نہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اور بے شک اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔